السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تسہیل النحو کے درس میں آج ہم مرکبات کی بحث میں چند سوالات کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے مرکبات سے متعلق تفصیلی بات رکھی گئی، خاص طور سے مرکب مفید سے متعلق۔ مؤلف نے یہاں اس بحث کے خاتمے کے بعد چند سوال قائم کیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مرکب مفید کی تعریف اور اس کا دوسرا نام بتائیے۔ تو پہلا سوال مؤلف نے یہ کیا ہے کہ مرکب مفید کی تعریف اور اس کا دوسرا نام بتائیے۔ جہاں تک مرکب مفید کی تعریف کی بات ہے تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ مرکب مفید ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جب متکلم بات کرنے والا اپنی بات سے خاموش ہو تو سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم ہو۔ اور اس کی مثالوں میں اس سے پہلے کتاب ہی کے اندر مثالیں بھی دی گئیں، اور وہ مثالیں جیسے اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اس میں یہ خبر معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، یا اسی طرح سے محمد رسول اللہ، یا اسی طرح سے خلق اللہ، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو یہ پہلی شک جو یہاں ہے، یعنی خبر معلوم ہو، اس کی مثالیں ہوئیں۔ اسی طرح سے طلب معلوم ہو، اس کے تعلق سے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہاں طلب معلوم ہو رہی ہے۔ طلب یہ ہے کہ یعنی متکلم یہاں نماز کے قائم کرنے کو طلب کر رہا ہے، تو یہاں طلب بھی معلوم ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مرکب مفید ایسے مرکب کو کہتے ہیں جب اس کا بولنے والا، جب اس کا متکلم اپنی بات کہنے کے بعد خاموش ہو تو سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا اسی طرح سے طلب معلوم ہو، اور مثالیں اس کی بتلائی گئیں۔ اس کو جملہ مفیدہ یا کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ مفیدہ اور کلام۔ یاد رہے، مرکب مفید کی جو تعریف کی گئی ہے وہی جملہ مفیدہ کی بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ جملہ مفیدہ کسے کہتے ہیں تو آپ کو یہی تعریف بتلانا ہوگی، یعنی ایسے جملے کو کہتے ہیں جب بولنے والا اپنی بات کہہ کے خاموش ہو تو سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم ہو۔ اسی طرح سے کلام کی تعریف بھی اگر کی جائے تو بھی یہی کی جائے گی، یعنی کلام ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جب بولنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو تو سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ مفیدہ یا اسی طرح سے کلام، جملہ مفیدہ یا کلام بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے، جملہ خبریہ کی تعریف اور اس کے اقسام بیان کیجیے۔ جملہ خبریہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، کہہ سکیں۔ جیسے ضربہ زید ہے، زید نے مارا، یا اسی طرح سے زید ضارب ہے، زید مارنے والا ہے، یا اور بھی بہت ساری مثالیں کی جا سکتی ہیں۔ نصر زید، زید نے مدد کی، زید ناصر، زید مدد کرنے والا ہے، یا قرأ عمر، عمر نے پڑھا، اور اسی طرح سے کتبہ خالد، خالد نے لکھا، یا خالد کاتب، خالد کاتب ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں
دی جا سکتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، بات اگر واقعے کے مطابق ہے، جو بات کہی جا رہی ہے تو اسے سچا کہا جائے گا، اور اگر واقعے کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹا ہوگا۔ دوسری قسم ہے، اور اس کی اقسام بیان کی، اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، اور وہ ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس کو کہیں گے، ایسا جملہ خبریہ ہے جس کے ابتدا میں اسم ہو، یعنی اسم سے اس کی شروعات ہو رہی ہو، جیسے مثالیں بیان کی گئیں، اللہ واحد، یا زید ضارب، یا اسی طرح سے خالد کاتب وغیرہ وغیرہ۔ تو جس کے شروع میں اسم ہو ایسا جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اور اگر شروع میں فعل ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو اس طرح سے دو قسمیں ہوئیں جملہ خبریہ کی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اگر فعل شروع میں ہے تو جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اگر اسم شروع میں ہے تو جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اسی طرح سے تیسرا ہے جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ کی تعریف ما امثلہ بیان کیجئے۔ جملہ اسمیہ خبری ابھی تعریف بیان کی گئی، یعنی ایسا جملہ خبریہ جس کے شروع میں اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ ایسے جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا کلمہ اسم ہو اور دوسرا کلمہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو۔ جملہ اسمیہ خبریہ کیسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا کلمہ اسم ہو اور دوسرا کلمہ چاہے وہ اسم ہو فعل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے مثالیں، زید ناصر، زید مدد کرنے والا ہے، زید ضارب، زید مارنے والا ہے، آئی بات میں۔ اور جملہ فعلیہ خبریہ ایسا جملہ ہے جس کا پہلا کلمہ فعل ہو اور دوسرا کلمہ اس کا اسم ہو۔ خلق اللہ، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ جملہ اسمیہ میں پہلے کلمے کو مسند اور دوسرے کلمے کو مسند الیہ کہا جائے۔ تو یہ ایک بات ہوئی، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ خبریہ کی تعریف اور اس کی مثالیں ہوئی۔ اسی طرح سے چوتھا سوال ہے امثلہ ذیل کی ترکیب کے بعد ان کا ممثل لہو بتلائیے۔ یہاں یہ جو سوال کیا گیا ہے یا جو سوال مؤلف نے کیا ہے، اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جو مثالیں دی گئی ہیں ان کی ترکیب کرنا ہے، اور دوسری یہ کس مرکب کی مثال ہیں، یعنی جو ابھی ہم نے تعریف پڑھی ہے مرکب مفید یا غیر مفید، یا اسی طرح سے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ یا جملہ خبریہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی اقسام ہم نے مرکبات کی پڑھی ہیں، ان میں سے کس کی مثال میں یہ مثال صحیح اور فٹ بیٹھتی ہے، یہ دو چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہے، دو چیزیں یہاں بتلانی ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یقیمون فعل اور ہوا کی ضمیر اس میں اس کا فاعل، الصلاۃ مفعول۔ یقیمون فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو یہ مثال ہے جملہ فعلیہ خبریہ کی۔ ممثل لہو اس کا کیا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ اس کا ممثل لہو ہے۔ اسی طرح سے ہم یوقنون، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم یہ ضمیر ہے، یعنی وہ لوگ، تمام کے تمام لوگ، اور یہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یوقنون یہ فعل ہے، ہم وہ اس کا فاعل ہوگا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر کے ہم کی خبر ہو جائے گی، تو ہم مبتدا ہے اور یوقنون جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہو جائے گی۔ اور یہ مثال ہے جملہ اسمیہ خبریہ کی، اس کا ممثل لہو جملہ اسمیہ خبریہ ہے، کیونکہ یہاں اسم بیان کیا گیا نا،
شروع میں پہلا کلمہ اسم ہے اور بعد میں جو کلمہ آ رہا ہے وہ فعل ہے۔ اسی طرح سے آخری مثال ہے ہم المفلحون، ہم المفلحون، وہ، یہاں بھی ضمیر ہم کی شروع میں المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ المفلحون جو ہے یہ خبر ہے اس کی، ہم المفلحون وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں ہم یہ مبتدا ہے اور اسی طرح سے المفلحون یہ اس کی خبر ہے، اور اس کا ممثل لہو جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اس کا ممثل لہو کیا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ آئی بات میں؟ اور ترکیب کیا ہوگی؟ ہم مبتدا المفلحون خبر، ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آئی بات میں؟ تو یہ چوتھا سوال تھا۔ اسی طرح سے پانچواں اور اس درس کا آخری سوال ہے مسند اور مسند الیہ کی تعریف کے بعد مثال سے ان کی توضیح کیجیے اور بتائیے کہ کلمہ کے اقسام ثلاثہ یعنی اسم فعل حرف میں سے کون مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے اور کون صرف مسند ہوتا ہے، حرف مسند اور مسند الیہ کیوں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں ایک سوال ہے۔ تو پہلی بات مسند اور مسند الیہ کی تعریف اور مثال۔ مسند یعنی جس کی اسناد کی گئی ہو، جس کی اسناد کی گئی ہو، اور مسند الیہ یعنی جس کی طرف اسناد کی گئی ہو۔ اسناد کا مطلب یعنی حکم لگایا گیا ہو، تو یہ ایک بات ہوئی۔ اور مسند اور مسند الیہ دونوں کی تعریف میں مثالوں میں زید قائم، جیسے زید قائم ترجمہ ہے زید کھڑا ہے، تو زید پر کھڑے ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ زید یہ مسند الیہ ہو گیا، قائم یہ خبر ہے اور مسند ہے۔ یا اسی طرح سے قامہ زید، زید کھڑا ہوا، قامہ یہ مسند ہے اور زید یہ مسند الیہ ہے، کیونکہ یہاں بھی قیام کی اسناد زید کی طرف کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مثال کے ساتھ اس کی وضاحت ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور بتائیے کہ کلمہ کے اقسام ثلاثہ یعنی حرف فعل اسم فعل حرف میں سے کون مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے۔ تو یاد رہے اسم ایسا کلمہ ہے جو مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اسے ہم مسند اور مسند الیہ دونوں بنا سکتے ہیں، جیسا کہ مثالیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ان کے اندر ہے۔ زید قائم ہی کو لے لیجئے، زید یہ مسند الیہ ہے اور قائم یہ مسند ہے، اور یہ دونوں ہی اسم ہیں۔ ٹھیک ہے، یا اسی طرح سے زید ناصر، خالد کاتب، یہ تمام مثالیں اس میں آ جائیں گی کہ مسند بھی اسم ہے اور مسند الیہ بھی اسم ہے۔ جبکہ فعل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، یعنی فعل مسند الیہ نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسناد جو کی جائے گی وہ کسی ذات کی طرف کی جائے گی، وہ کسی ذات کی طرف کی جائے گی اسناد۔ آئی بات میں؟ ہاں، اور فعل یہ ذات نہیں ہے، وہ تو ایک حدث، وہ حدث ہے، ہونے والا ایک کام ہے، وہ تو اس کی طرف ہم اسناد نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فعل صرف مسند ہوگا، جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، یہاں قیام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر مسند اور مسند الیہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر نہ تو اس بات کی صلاحیت ہے کہ اس کی طرف کوئی حکم یا اس پر کوئی حکم لگایا جائے، اور نہ ہی اس کے ذریعے سے حکم لگایا جا سکتا ہے، یعنی اس کے اندر مسند اور مسند الیہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو محض ربط کا کام کرتا ہے، جو
دو اسموں میں یا دو فعلوں میں یا ایک اسم اور فعل کے درمیان میں کرتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور جو سوال ہیں ان کے جواب مل گئے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔